اس بات کو اپنا عقیدہ بنا دو. میری نصیحت سمجھو. میرے مولا نے میرے چھٹے امام نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم ہدایت صرف اس گھر سے باہر نکلتی ہے. ہدایت صرف اس گھر سے ملتی ہے. اگر ایمان رکھنا ہے با ایمان رہنا ہے اس صاف گندم میں رہنا ہے اس تھوڑی سی بچی ہوئی گندم میں رہنا ہے تو اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت آمنوا بالسواد فی البیاض. اور جب یہ کرنا ہے تو یا خود بن جاؤ اہل بیت کے قولوں کو سمجھنے والے. پروفیسر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ترجمہ پڑھ کے اس کے بعد ارے اتنا تو وکیلوں کے مسائل کو آپ اٹھا کے اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتا ہے نا وکلا نے احتجاج کیا تھا. اب تو خیر ماشاء اللہ میں بہت ایکسپرٹ ہو گئے احتجاج میں بہت پرفیکٹ ہوئے ہیں. تو وکلا نے احتجاج کیا تھا کہ خبردار یہ ٹی وی پر ہمارے خلاف جو ٹی وی پر جو قانون کی باتیں ہوتی ہیں ان کو قانون کی باتیں نہیں پتا. بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں چیزوں مجھے یاد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بہت پہلے تقریباً 1-2 سال پہلے ویسے کچھ کم ویسے کچھ زیادہ ایک طرز شروع ہوئی کہ صاحب وہ کون آئیں گے جاہل آئیں گے دیہاتی آئیں گے خوف آئیں گے. نہیں بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے عقل مند. اور وہ آ کے کیا کریں گے وہ قانون میں پاکستان کے مطابق آ کے بحث کریں گے ڈبیٹ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ دیں گے. آپ کو پتا ہے وکلا نے احتجاج کیا تھا اس قرآن کو بند کیا گیا تھا. کیوں؟ وکلا نے کہا تھا قانون پہ اس طرح ہر ایرا غیرہ لکھو خیرہ تبصرے نہیں دے سکتا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا تو چیک کر لیجیے کہا تھا. اور پھر پروگرام بھی بند ہو گیا. اور کسی پروفیسر صاحب نے کسی ڈاکٹر صاحب نے کسی اسکالر نے کسی شاعر نے کسی دانشور نے جو سب وہاں آ رہے تھے اعتراض نہیں کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے. اس لیے کہ علم کی اپنی باریکیاں ہوتی ہیں. بھائی یہ ایک اکیڈمک علم ہے یہ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں. ہاں انہوں نے بالکل صحیح کہا. کسی نے نہیں کہا کہ وکلا نے آئین کے مسئلے پر یا وکلا نے قوانین کے مسئلے پر یا وکلا نے جج میں عدالت گاہوں میں عدالتوں میں جو پروسیس ہوتی ہے اس پہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہماری عقلوں کو گھوٹ دیا ہے. ارے ہم بھی تو عقل مند ہیں ہم بھی تو پروفیسر ہیں ہم بھی تو ڈاکٹر ہیں ہم نے بھی تو سائنس پڑھی ہے. تو جواب یہی دیا جائے گا نا آپ نے سائنس پڑھی ہے آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے آپ نے اکنامک پڑھی ہے آپ نے پالیٹکس پڑھی ہے لیکن دین کیا ہوتا ہے؟ تو جب وہاں پر آپ کو اعتراض نہیں تھا ان وکلا کی وجہ سے وہ میڈیا بھی اپنے پروگرام کو ختم کر دیتا ہے وہ سارے ڈاکٹرز بھی خاموش ہو جاتے ہیں وہ سارے پروفیسر بھی خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن دین اتنا بیچارہ ہو گیا ہے شریعت اتنی بیچاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر اور پروفیسر تو بہت دور کی بات گلوکار اور اداکار تفسیر قرآن بیان کرتے بیٹھتے دکھائی دیتے ہیں اور کوئی اعتراض کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اور اگر کوئی آگے بڑھ کے کہہ بھی دیتا ہے کہ خبردار یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس میں انہیں سے رجوع کرو جن کی جانب اہل بیت نے چھوڑا ہے. تو ہر کوئی کہتا ہے ارے تقلید کس بات کی جائے ہم خود عقل مند ہیں ہم خود پروفیسر ہیں. وہ ساری نہیں سمجھ میں آتا عقل کہاں چلی جاتی ہے یہ رخ کیوں بدل جاتا ہے یہ مزاج کیوں بدل جاتے ہیں. وہ بھی ایک علمی ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی ایک علمی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی بھی نزاکتیں ہیں یہاں کی بھی نزاکتیں ہیں. تو عزیزو یاد رکھو اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ اہل بیت کے ساتھ رہو مجھے پتا ہے ایک ریڈی میڈ سوال تیار ہوگا کہ اچھا جب اہل بیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقلید کرنا ہوگی یا خود مجتہد بننا ہوگا تو یہ سب مجتہد ایک بات کیوں نہیں کرتے اختلاف کیوں ہے؟ عزیزو اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں اور اس پر اب اگر بات کرنا شروع کر دی تو نہ مسائل مکمل ہوں گے اور آپ کا وقت بھی بہت زیادہ نکل جائے گا. وعدہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میرا کہ اگر مجھے موقع ملا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کتابیں لکھی گئی ہوں مجھے پتا ہے یہ بات بہت اٹھائی جا رہی ہے انشاءاللہ وقت ملا موقع ملا توفیق ہوئی تو جب ملاقات ہوگی پھر اس بات کو بیان کروں گا. تو اب آخری بات یہ کہ آخری زمانے کی جملہ میں ختم کر رہا ہوں اپنے عنوان پر اپنے اس موضوع پر اہم ترین ذمہ داری ہماری انتظار ظہور امام اور انتظار ظہور امام ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان باتوں پر عمل نہ کریں جو اہل بیت نے فرمائی ہے ان باتوں سے دور نہ ہو جن سے اہل بیت نے روکا ہے اور یہ
اس وقت ہوگا یا آپ خود اسپیشلسٹ بن جائیں. اور اگر خود اسپیشلسٹ نہیں بن رہے تو جو اسپیشلسٹ ہیں دین کے، جو آتھورائزڈ ہیں دین کے، جائیے اور اس میں بھی بس آخری جملہ اس کے پاس جائیے گا کہ جو سب سے بڑا عالم ہو. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. کہ اہل بیت کے سہارے کے بغیر، اگر اہل بیت کا سہارا نہ ہو تو خدا کی قسم کب کے ہم خودکشی کر چکے ہوتے ہیں. کہ ان کا سہارا ہے خدا کی قسم. اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود ہم زندہ